الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رجب کی بہاریں۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ مکاشفۃ القلوب میں فرماتے ہیں، رجب دراصل ترجیب سے مشتق یعنی نکلا ہے۔ اس کا معنی ہے تعظیم کرنا۔ اس کو الاحسب یعنی سب سے تیز بہاؤ بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ اس ماہ مبارک میں توبہ کرنے والوں پر رحمت کا بہاؤ تیز ہو جاتا ہے اور عبادت کرنے والوں پر قبولیت کے انوار کا فیضان ہوتا ہے۔ اسے الاسم یعنی سب سے زیادہ بہرا بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس میں جنگ و جدل کی آواز بالکل سنائی نہیں دیتی۔ اسے رجب بھی کہا جاتا ہے کہ جنت کی ایک نہر کا نام رجب ہے، جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے۔ اس نہر سے وہی پانی پیے گا جو رجب کے مہینے میں روزے رکھے گا۔ اب میں آپ کو رجب کے مہینے کی عبادت ایک عورت جو کیا کرتی تھی اس کا ایمان افروز واقعہ سناتی ہوں۔ کفن کی واپسی۔ بصرہ میں ایک نیک خاتون رہا کرتی تھی۔ جب اس کی وفات کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنی بیٹی کو وصیت کی کہ مجھے اس کپڑے کا کفن پہنانا جس سے پہن کر میں رجب المرجب میں عبادت کیا کرتی تھی۔ بعد از انتقال اس کے بیٹے نے کسی اور کپڑے میں اپنی ماں کو کفنا کر دفنا دیا۔ جب قبرستان سے گھر آیا تو یہ دیکھ کر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اس کی ماں کا کفن گھر میں ہی موجود تھا جو کہ اس نے اپنی ماں کو پہنایا تھا۔ جب گھبرا کر اس نے ماں کے وصیت کردہ کپڑے تلاش کیے تو اپنی جگہ سے غائب تھے۔ اتنے میں ہی غیب سے آواز آئی، اپنا کفن واپس لے لو، ہم نے اس کو اسی کفن میں کفنایا ہے جس کی اس نے تم کو وصیت کی تھی۔ جو رجب کے روزے رکھتا ہے ہم اس کو اس کی قبر میں غمگین ہرگز نہیں رہنے دیتے۔ سبحان اللہ۔ رجب کے 3 حروف ہیں۔ سبحان اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں بہنوں، ماہ رجب المرجب کے فضائل کی تو کیا ہی بات ہے۔ مکاشفۃ القلوب میں ہے، بزرگان دین فرماتے ہیں رجب میں 3 حروف ہیں، رے، جیم، بے۔ رے سے مراد رحمت الہی عز و جل ہے، جیم سے مراد بندے کا جرم ہے اور بے سے مراد بر یعنی احسان و بلائی۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے، میرے بندے کے جرم کو میری رحمت اور بلائی کے درمیان کر دو۔ اسیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، اسیاں سے ہم نے کبھی کنارہ نہ کیا، پر تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا۔ ہم نے تو جہنم کی بہت کی تجویز، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ بیج بونے کا مہینہ ہے یہ۔ حضرت علامہ صفوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، رجب بیج بونے کا، شعبان المعظم آبپاشی کا اور رمضان المبارک فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ لہٰذا جو رجب المرجب میں عبادت کا بیج نہیں بوتا اور شعبان المعظم میں آنسوؤں سے سیراب نہیں کرتا، وہ رمضان المبارک میں فصل رحمت کیوں کر کاٹ سکے گا؟ مزید فرماتے ہیں، رجب المرجب جسم کو، شعبان المعظم دل کو اور رمضان المبارک روح کو پاک کرتا ہے۔ توبہ کا مہینہ ہے یہ۔ تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ، فیض گنجینہ، صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، مجھے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خبر دی کہ جب رجب کی پہلی شب یعنی چاند رات ہوتی ہے تو اللہ عز و جل ایک فرشتے کو حکم دیتا ہے، وہ اعلان کرتا ہے، سن لو، توبہ کے مہینے کا چاند نکل آیا ہے، تو اس کے لیے خوشخبری ہے جو اس مہینے میں توبہ کرے۔ اب رجب کے پہلے روزے کی فضیلت بھی سن لیں۔ رحمت عالم، نور مجسم، شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، جو رجب کی پہلی تاریخ کو روزہ رکھتا ہے اس سے جہنم اتنی دور ہو جاتی ہے جتنا آسمان زمین سے دور ہے۔ یہ ہے رجب کے پہلے روزے کی فضیلت۔ تو کیوں نہ مومنوں ہم سب رجب کے پہلا روزہ رکھیں، جنت لوٹ لو۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری ایک روز حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔
میں نے ان سے پوچھا کہاں سے تشریف لا رہے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا بارگاہ رسالت سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پوچھا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ تو آپ نے جواب دیا میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، جو کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے رجب میں ایک بھی روزہ رکھ لیتا ہے، ایک روزہ بھی رکھ لیتا ہے، وہ داخل جنت ہوتا ہے، وہ جنت میں ضرور داخل ہوتا ہے۔ یہ سن کر میں بارگاہ نبوت میں حاضر ہوا اور حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی بات عرض کی، تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فرمان رحمت نشان کی مجھے تصدیق فرمائی۔ ایک روزے کی فضیلت، سلطان مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، ماہ رجب حرمت والے مہینوں میں سے ہے اور چھٹے آسمان پر اس مہینے کے دن لکھے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی شخص رجب میں ایک روزہ رکھے، ایک روزہ رجب کے مہینے میں اگر کوئی شخص ایک روزہ رکھے اور اسے پرہیزگاری سے پھر پورا کرے، تو وہ روزہ اور وہ دن اس بندے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت طلب کریں گے اور عرض کریں گے یا اللہ اس بندے کو بخشش دے، اس بندے کو بخش دے۔ اگر وہ شخص بغیر پرہیزگاری کے روزہ گزارتا ہے تو پھر وہ روزہ اس دن اس کی بخشش کی درخواست نہیں کریں گے، اور اس شخص سے کہتے ہیں اے بندے تیرے نقص نے اور تیرے نفس نے تجھے دھوکہ دیا ہے۔ زمین پر سونا ہرات کرنے سے زیادہ ثواب ہے۔ جو کوئی رجب میں اگر ایک ہی روزہ رضائے الہی عز و جل اور ثواب کے لیے رکھ لے، ایک ہی روزہ، تو وہ روزہ اس کے لیے قہر الہی عز و جل کو کم کر دیتا ہے، اللہ کے قہر کو کم کر دیتا ہے، اور اس کے لیے دوزخ کا ایک دروازہ بند کر دیتا ہے، اور زمین پر سونے سے بھی اس کا ثواب زائد ہے، بلکہ دنیا کی تمام چیزوں کا اجر بھی اس کے ثواب کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تمام دنیا کی چیزیں ایک طرف اور رجب کے مہینے کا روزہ اللہ کی رضا کی خاطر رکھیں اور پرہیزگاری سے دن گزارے، اپنے نفس پر قابو رکھیں، تو وہ زمین پر سونا ہرات کرنے سے بھی زیادہ افضل ہے۔ وہ روزہ اس کی بخشش کر دے گا، بخشش اللہ کے حضور کروائے گا۔ 15 رجب کی روزے کی اب فضیلت سنیے۔ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکاری نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشگوار ہے، 15 رجب کو روزہ رکھنے والے کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، 8 کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں، جس دروازے سے چاہے وہ انسان داخل ہو جو 15 رجب کے روزے رکھے گا۔ اس لیے آپ خود بھی روزہ رکھیں اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کیجیے کہ وہ بھی 15 رجب کا روزہ رکھے، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ 10 بار سورہ فاتحہ پڑھ لیجیے۔ حدیث مبارک میں ہے کہ جو کوئی 15 رجب کو 10 بار سورہ فاتحہ پڑھے، یعنی کہ الحمدللہ رب العالمین، یہ پوری سورت پڑھے اور اس دوران بات چیت نہ کرے، کسی سے بات نہ کرے، تو گویا اس نے زمینوں کے برابر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں سونا ہرات کیا۔ سبحان اللہ۔ اب میرے پیاروں، ہمارے میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی بار وحی جب نازل ہوئی وہ 27 رجب کو نازل ہوئی، اور رجب کی 27 شب کو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معراج کروائی اور اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو چشمانے سر سے اپنا دیدار بخشا۔ اس مقدس دن کے روزے کی اب فضیلت سنیے اور پھر جھومیے۔ 27ویں روزے کا ثواب۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت ہے، سرکار عالی وقار دو عالم کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے، جس نے 27ویں رجب کو روزہ رکھا اور اللہ عز و جل اس کو 1000 سال کے روزوں کا
ثواب مرحمت فرمائے گا۔ سبحان اللہ، 1000 روزوں کا ثواب اسے ملے گا جو 27ویں رجب کو روزہ رکھے گا۔ تو کیوں نہ مومنوں ہم سب مل کر اس پیارے مہینے رجب کے اللہ کے حضور معافی مانگے، روزے رکھیں، اپنے نفس پر قابو پائیں اور اللہ کے حضور جھک جائیں۔ عمر بھر کے گناہوں کا کفارہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جس نے 27ویں کا روزہ رکھا اس کے لیے یہ روزہ تمام عمر کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ اگر وہ اس سال مر جائے گا تو پھر شہید ہوگا۔ سبحان اللہ، تو ہمیں اور کیا چاہیے؟ ایک تو ہمیں یہ روزہ گناہوں کا کفارہ ہوگا، اور دوسرا اس سال موت آ جائے، مرنا تو برحق ہے، ہر زندگی کے ساتھ موت ہے، تو اس سال ہم مر جائیں گے تو پھر ہمارا شہید کا رتبہ ہوگا۔ اور کیا چاہیے؟ اس بے کسی میں دل کو میرے ٹیک لگ گئی، اس بے کسی میں میرے دل کو ٹیک لگ گئی، شہرا سنا جو رحمت بے کس نواز کا۔ اب سارے کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ حدیث پاک میں ہے، جو شخص ماہ رجب کی پہلی تاریخ کو روزہ رکھتا ہے، پہلی رجب کو روزہ رکھتا ہے، اس نے گویا تمام مہینے کے روزے رکھ لیے۔ اور اگر کسی نے 7 روزے رکھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پر دوزخ کے 7 دروازے بند کر دیے۔ 7 روزے رکھنے سے دوزخ کے 7 دروازے بند ہو گئے۔ اور اگر کسی نے 8 روزے رکھے رجب کے مہینے میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے۔ اور جو شخص 10 روزے رکھتا ہے اس کے تمام گناہ نیکیوں سے بدل دیے جاتے ہیں، اس کے جتنے بھی گناہ ہیں وہ نیکیوں میں تبدیل ہو جائیں گے۔ اور جو 18 روزے رکھتا ہے تو اس کو غیب سے پکارا جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارے سب کے سب گناہ بخش دیے ہیں، اب تم آئندہ کے لیے نیک اعمال کرو۔ لیکن روزہ رکھنا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، اپنے نفس پر قابو کرنا ہے، غیبت نہیں کرنی ہے، برائی نہیں کرنی ہے، اپنی آنکھوں کو سنبھال کر رکھنا ہے، اپنے دل کو سنبھال کر رکھنا ہے، اپنی زبان کو سنبھال کر رکھنا ہے، اللہ کے بتائے ہوئے رستے پر چلنا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ تمام کے تمام گناہ جو ہیں وہ ہماری نیکیوں میں بدل دیے جائیں گے۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ بہادر تو وہ ہے جو اپنے نفس پر قابو پائے، بہادر وہ نہیں ہے جو گناہ کرے اور پھر اسی پر قائم رہے، وہ بہادر نہیں ہے۔ بہادر تو وہ ہے جو اپنے نفس پر قابو پائے، اللہ سے معافی مانگے، شیطان کے بہکاوے میں نہ آئے، رب کے حضور جھکے، سنت رسول پر چلے، قرآن پاک پر عمل کرے۔ ہمارا دین کوئی مشکل دین نہیں ہے، ہمارے دین میں بہت ساری اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسانیاں دی ہیں۔ اب 60 سال کی گناہ معاف، رحمت عالم، نور مجسم، شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان و کرم ہے، اگر کوئی شخص ماہ رجب کے پہلے دن روزہ رکھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے 60 برس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور اگر کوئی 14 روزے رکھے تو قیامت کے روز اس کا حساب آسان ہو جائے گا، قیامت کے روز اس کا حساب آسان ہوگا، جس دن سارے سر شرم سے جھکے ہوں گے۔ وہ دن قیامت کا جس دن حساب ہو رہا ہوگا وہ بہت مشکل وقت ہوگا۔ اور کیا رجب کے مہینے میں اگر کوئی 14 روزے رکھتا ہے تو قیامت کے دن اس کا حساب آسان ہو جائے گا، تو مومنوں ہمیں اور کیا چاہیے؟ اور جو سارے مہینے کے 30 روزے رکھے گا اس بندے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں اپنے اس بندے سے اس قدر خوش ہوں کہ اس کو عذاب نہیں دیا جائے گا، اس کو عذاب سے بچا لیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظیم الشان ہے، رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ۔ مشکل حل کرنے کا ثواب، حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد خوشگوار ہے، اگر کوئی شخص اس اعتقاد کے ساتھ کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے کسی بھی مسلمان کی مشکل حل کر دے تو اس کے عوض اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جنت میں ایک ایسا محل عطا فرمائے گا جو حد نظر تک وسیع ہوگا،
ہم زمین پر ہے نا تو نظر آسمان پر اٹھائے تو آسمان پر نظر جاتی ہے. ہم کھلے میدان میں جائیں تو دور تک ہماری نظر جاتی ہے. اتنا بڑا ہمیں محل عطا ہوگا. کیا کرنا ہے؟ کسی مسلمان کی مشکل کو حل کرنا ہے. کسی مسلمان کی مشکل کو آسانیوں میں بدلنا ہے. یقین مانے اتنے سے کام کی خاطر ایسا اجر اور اتنا پیارا اجر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دے گا تو ہمیں اور کیا چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو بہت آسانیاں دی ہیں. آؤ مومنو ہم سب مل کر ان آسانیوں والے رستوں پر چلیں. زندگی کا تو ایک پل کا بھروسہ نہیں ہے. یہ جا اور وہ جا ایک پانی کا بلبلا ہے. کوے کی عمر کتنی اگر کوئی رجب میں صدقہ ہیرات دے، صدقہ کرے، ہیرات کرے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو دوزخ سے اتنے فاصلے کے برابر دور کر دیتا ہے کہ کوے کا بچہ اپنے گھونسلے سے اڑنا شروع کرے اور آخر کار اڑتے 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 بوڑھا ہو کر مر جائے. کہا جاتا ہے کہ کوے کی عمر 500 سال تک ہوتی ہے اور سننے میں آیا ہے 900 اور 1000 سال تک بھی ہوتی ہے. اللہ اکبر. رجب میں بندے کی نیکیاں دگنی ہو جاتی ہے. اب صدقہ کرنے کا ثواب، خیرات کرنے کا ثواب سنا کتنی فضیلت ہے کہ کوے کی عمر کتنی ہے کہ کوے کا بچہ اپنے گھونسلے سے اڑنا شروع کرے. اللہ اکبر. اور اڑتے اڑتے بوڑھا ہو کر مر جائے. اتنا ثواب ہے. تمہیں اور کیا چاہیے؟ کتنی آسانیاں ہیں، کتنی رحمتیں ہیں رب کی. ان رحمتوں کو پا لیجئے. شیطان کے بہکاوے میں آنا چھوڑ دیجئے. اللہ کے رستے پر چلیے. بہت سکون ہے رب تعالیٰ کے رستے پر چلنا. پہلی شب جمعہ کی فضیلت مروی ہے کہ جب رجب کے پہلے جمعے سے رات کا تہائی حصہ رہ جاتا ہے تو ہر فرشتہ رجب کے روزے رکھنے والے کے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہے. ہر فرشتہ جو رجب کے روزے رکھتا ہے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ تیرے صدقے جائیں. تیری کتنی رحمتیں ہیں، تیری کتنی فضیلتیں ہیں، تیری کتنی کرم نوازیاں ہیں ہم مسلمانوں پر. تو اب میرے پیاروں، میرے بہنوں، بھائیوں، اللہ کے نزدیک 4 مہینے خصوصیت کے ساتھ حرمت والے ہیں. چنانچہ سورہ توبہ میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ: بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں. اللہ کی کتاب میں جب سے اس نے آسمان اور زمین بنائے ان میں سے 4 حرمت والے ہیں. یہ سیدھا دین ہے. تو ان مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو اور مشرکوں سے ہر وقت لڑو جیسے وہ تم سے ہر وقت لڑتے ہیں، اور جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے. تو میرے پیاروں، اس آیت میں قمری مہینوں کا ذکر ہے جن کا حساب چاند سے ہوتا ہے اور احکام میں شرع کی بنا پر قمری مہینوں پر ہے. مثلاً رمضان المبارک کے روزے، زکوٰۃ، مناسک حج شریف وغیرہ. نیز اسلامی تہوار مثلاً عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، شب معراج، شب برات، 11ویں شریف، اراس بزرگان دین وغیرہ بھی قمری مہینوں کے حساب سے منائے جاتے ہیں. افسوس کے ساتھ آج کل جہاں مسلمان بے شمار سنتوں سے دور جا پڑا ہے وہاں اسلامی طریقوں سے بھی بالکل نا آشنا ہوتا جا رہا ہے، بلکہ نا آشنا ہو گیا ہے. غالباً 1 لاکھ مسلمانوں کے اجتماع میں اگر یہ سوال کیا جائے کہ بتاؤ آج کس ہجری کس سن کے کون سے ماہ کی کتنی تاریخ ہے، تو شاید بامشکل 100 مسلمان ایسے ہوں گے جو صحیح جواب دے سکیں گے. جو آیت کا ترجمہ میں نے آپ کو سنایا ہے اس میں حضرت سیدنا صدر الفاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نعیم العرفان میں فرماتے ہیں 4 حرمت والے مہینوں سے مراد 3 متصل یعنی یکے بعد دیگرے، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور ایک جدا رجب. عرب لوگ زمانہ جاہلیت میں بھی ان میں قتال یعنی جنگ حرام جانتے تھے. اسلام میں ان مہینوں کی حرمت و عظمت اور زیادہ کی گئی ہے. اب ایمان افروز حقائق سنیے. سیدنا عیسیٰ روح اللہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دور کا یہ واقعہ ہے.
ایک شخص مدت سے کسی عورت پر عاشق تھا۔ ایک بار اس نے اپنی مشوقہ پر قابو پا لیا۔ لوگوں کی ہلچل سے اس نے اندازہ لگایا کہ لوگ چاند دیکھ رہے ہیں۔ اس نے اس عورت سے پوچھا، لوگ کس ماہ کا چاند دیکھ رہے ہیں؟ اس نے کہا، رجب کا۔ یہ شخص حالانکہ کافر تھا، مگر رجب شریف کا نام سنتے ہی تعظیماً فوراً اس عورت سے الگ ہو گیا اور پھر زنا سے بھی باز رہا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم ہوا کہ ہمارے فلاں بندی کی زیارت کو جاؤ۔ آپ تشریف لے گئے اور اللہ عز و جل کا حکم اور اپنی تشریف آوری کا اس انسان کو سبب ارشاد فرمایا۔ یہ سنتے ہی اس کا دل نور اسلام سے جگمگا اٹھا اور پھر اس نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ اب میرے پیارو دیکھو، آپ نے رجب کی بہاریں، رجب المرجب کی تعظیم کر کے ایک کافر کو ایمان کی دولت نصیب ہو گئی، اور تو جو مسلمان ہو کر رجب المرجب کا احترام کرے گا، اس کو نہ جانے کیا کیا انعام ملے گا۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ رجب شریف کا خوب احترام کیا کریں۔ قرآن پاک بھی حرمت والے مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم کرنے سے روکتا ہے۔ ترجمہ ہے، تو ان مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو کہ تحت ہے، یعنی خصوصیت سے ان 4 مہینوں میں گناہ نہ کرو کہ ان میں گناہ کرنا اپنے اوپر ظلم ہے، یا آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ گناہ تو ہر روز ہر دن کرنا گناہ ہے، اس گناہ سے ہمیں بچنا چاہیے، لیکن یہ 4 حرمت والے مہینے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی بیان کیے ہیں۔ 900 سال کی عبادت کا ثواب حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ مکاشفات القلوب میں نقل کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار نامدار شہنشاہ عالی وقار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نور بار ہے، جس نے ماہ حرام میں 3 روزے رکھے، اس کے لیے 900 سال کی عبادت کا ثواب لکھ دیا گیا ہے۔ 900 سال کی عبادت کا ثواب، سبحان اللہ۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میں نے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ نہ سنا ہو تو میرے کان بہرے ہوں۔ یہاں ماہ حرام سے مراد یعنی 4 ماہ ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم الاحرام اور رجب المرجب ہے۔ ان 4 مہینوں میں سے جس ماہ میں بھی 3 روزے رکھیں گے، انشاءاللہ عز و جل 900 سال کی عبادت کا ثواب پائیں گے، اور اگر 4 مہینوں میں 3 روزے رکھ لیے تو انشاءاللہ تعالی 3600 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ تیرے کرم سے اے کریم، تیرے کرم سے اے کریم، مجھے کون سی شے ملی نہیں، جولی ہی میری تنگ ہے، تیرے یہاں کمی نہیں۔ 50 سال کے گناہ معاف۔ حدیث پاک میں ہے، جس نے رجب کے مہینے میں ایک بار سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ شریف مکمل پڑھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے 50 سال کی گناہ بخش دے گا۔ ایک بار سورہ اخلاص پڑھنے سے 50 سال کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور پھر اس کو 3 بار پڑھیں، 5 بار پڑھیں، 7 بار پڑھیں، 10 بار پڑھیں، 100 بار پڑھیں، ہزاروں بار پڑھیں تو کتنا زیادہ ثواب ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تیرے صدقے جائیں، تیری رحمت کے صدقے جائیں۔ فرشتے کی ڈیوٹی۔ حدیث پاک میں ہے، جو کوئی ماہ رجب میں 1 روزہ رکھے گا، اس کو اس پورے سال کے روزوں کا ثواب ملے گا، اور جو 7 روزے رکھے گا اس کو عذاب جہنم سے نجات ملے گی، اور اس کے لیے دوزخ کے دروازے بند ہو جائیں گے، اور جس نے 10 روزے رکھے اس کے لیے 1 فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے، جو اس کا ہر کام پورا کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ 10 روزے رکھنے سے 1 فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کیوں نہ مومنوں، ہم سب مل کر اس پیارے ماہ رجب کے مہینے میں روزہ رکھیں، سنتوں پر چلیں، اپنے نفس پر قابو پڑیں۔ نورانی پہاڑ۔ ایک بار حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ والصلاۃ والسلام کا گزر ایک جگمگاتے نورانی پہاڑ پر ہوا۔ آپ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی عز و جل میں عرض کی، یا اللہ، اس پہاڑ کو قوت گویائی عطا فرما دے۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو قوت گویائی عطا فرمائی۔ وہ پہاڑ بول پڑا، یا روح اللہ علیہ السلام آپ کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا اپنا حال بیان کر۔ پہاڑ بولا میرے اندر ایک آدمی رہتا ہے۔ پہاڑ کیا بولا؟ میرے اندر ایک آدمی رہتا ہے۔ سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ وسلاۃ وسلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی، یا اللہ اس کو مجھ پر ظاہر فرما دے۔ یکا یک پہاڑ شک ہو گیا اور اس میں سے چاند سا چہرہ چمکاتے ہوئے ایک بزرگ برآمد ہوئے۔ انہوں نے عرض کیا میں حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کا امتی ہوں۔ میں نے اللہ سے یہ دعا کی ہوئی ہے کہ وہ مجھے اپنے پیارے محبوب نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی باسط مبارکہ تک زندہ رکھے، تاکہ میں ان کی یعنی کہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت بھی کروں اور ان کا امتی بننے کا شرف بھی حاصل کروں۔ الحمدللہ میں اس پہاڑ میں 600 سال سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہوں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی، یا اللہ کیا روئے زمین پر کوئی بندہ اس شخص سے بڑھ کر بھی تیرے یہاں مکرم ہے؟ ارشاد ہوا، اے عیسیٰ علیہ السلام امت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں سے جو ماہ رجب کا ایک روزہ رکھ لے، ایک روزہ، وہ میرے نزدیک اس سے بھی زیادہ مکرم ہے۔ سبحان اللہ۔ تو سنا میرے پیارے مومنوں، اسلامی بھائیوں بہنوں، رجب کے مہینے کی کتنی فضیلت ہے، کتنی برکتیں ہیں خیرات کرنے کے لیے، روزہ رکھنے کے لیے۔ تو کیوں نہ ہم سب مسلمان مل کر رجب کے مہینے میں روزے رکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور جھکیں، دعا مانگیں، گناہوں سے بچیں، شیطانی بہکاوے میں نہ آئیں، اللہ کے بتائے ہوئے دین پر چلیں، سنت رسول پر چلیں، قرآن پاک پر عمل کریں اور برکتیں ہی برکتیں سمیٹ لیں۔ یہ زندگی چند روزہ ہے، آخرت کی زندگی ہمیشگی کی زندگی ہے، وہاں ہم نے ہمیشہ رہنا ہے۔ تو کیوں نہ پھر ہم اس گناہوں بھری زندگی سے توبہ مانگیں، اللہ کے حضور گر گڑائیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ ہمیں ایک پل کا نہیں پتا کہ اب اس ٹائم ہم یہ کر رہے ہیں اور اگلا ٹائم آنا بھی ہے کہ نہیں، ایک پل بھی اگلا ہم نے سانس لینا ہے کہ نہیں لینا ہے۔ تو پھر کیسا غرور، کیسی اکڑ؟ اس لیے گناہوں سے بچیں، اللہ سے توبہ کریں، اپنے گناہوں کی ہر وقت توبہ کرتے رہیں۔ یقین مانیں یہ بہت آسان ہے اگر آپ نیت کرتے ہیں اور اس پر قائم رہتے ہیں۔ نیت کر لیں کہ ہم نے کوئی گناہ نہیں کرنی، ہم نے چوری نہیں کرنی، ہم نے زنا نہیں کرنا، ہم نے غیبت نہیں کرنی ہے، ہم نے کسی کا دل نہیں دکھانا ہے، ہم نے صرف اور صرف اللہ کی راہ پر چلنا ہے۔ تو کبھی آپ بہکنے لگیں تو فوراً اللہ سے رجوع کریں، اللہ میں کمزور بندہ ہوں، میں کمزور بندی ہوں، تو مدد فرما۔ یقین کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی وقت آپ کی مدد فرمائے گا اور آپ کو اس گناہ سے روک لیا جائے گا۔ کوشش کر کے دیکھیے گا، اللہ ضرور سنتا ہے، اللہ رحمان و رحیم ہے۔ اور میں دعا کرتی ہوں کہ آپ جہاں کہیں رہیں ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بہت پیاری ایمان والی زندگی عطا فرمائی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے، ہمیں ایمان پر موت نصیب فرما دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں، ہماری اولادوں کو، تمام امت مسلمہ کو اپنے پیارے محبوب اور برگزیدہ بندوں میں شامل کر لے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے بہکاووں میں مت آنے دے، ہمیں اپنی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو پلیز اس کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ہو سکے تو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے شیئر کرنے سے کوئی رجب کے مہینے میں گناہوں سے باز آ جائے، ایک پل کے لیے بھی۔ کوئی رجب کے مہینے ایک روزہ رکھ لے، اس کے ایک روزہ رکھنے کا ثواب آپ کو بھی ملے گا اور پھر مجھے بھی ملے گا۔ اس چین کو چلتے رہنے دیجیے، نیکیوں کو کرتے رہیے اور بدیوں سے باز رہیں۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتی ہوں میں پھر آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔